حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. کہ پوری دنیا کے یہودی انویسٹمنٹ کرتے رہے، فلسطین میں زمینیں خریدتے رہے، جب خاص حد تک پہنچ گئے یکدم انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ فلسطین نے کہا تم اس ملک کے باشندے ہو، تم نے خریدی ہے جگہ، مالک بنے ہو، لیکن یہاں کی حکومت تمہاری نہیں ہے، ریاست ہماری اور قانون ہمارا ہوگا۔ اور امریکہ اس کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، اور آج بھی وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور پاکستان اس وقت سے اب تک ان کے پاسپورٹ پہ پرنٹڈ ہے کہ اسرائیل کے علاوہ یہ ہر ملک کے لیے پاسپورٹ کرامت ہے، کہ وہ ایک ظالم ریاست ہے جس کے لیے یہاں سے کوئی شخص وہاں انٹری نہیں کر سکتا اس پاسپورٹ پہ، کیونکہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی، لالچ سمجھیں یا خوف سمجھیں، اپنے مفاد کی جنگ سمجھیں یا کوئی بھی ایسی وجہ، کہ اب ہمارے کئی مسلمان ملکوں نے قریب کے دور میں عرب امارات اور انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، صرف ان کے دباؤ یا ان کی لالچ کی وجہ سے۔ تو یہ اسلام کی بنیادی فطری تعلیم کے خلاف ہے۔ احادیث میں ہے نصرت المظلوم، کہ مظلوم کی مدد مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ محمد بن قاسم نے جو سندھ فتح کی ہے تو وہ ایک مظلوم کی آواز پر پہنچا تھا، اور اللہ نے اسلام کا راستہ ہموار کر دیا۔ عام طور پر دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے وہ تاجروں کے ذریعے پہنچا ہے۔ مسلمان تاجر جن علاقوں میں پہنچے، لوگوں کے اندر اسلام چلتا گیا، ان کی زندگیوں کو دیکھا۔ لیکن یہاں ایک مظلوم کی آواز تھی، اور اس کے لیے محمد بن قاسم کو میدان میں اترنا پڑا 17 سال کی عمر میں، اور اس نے آ کے راجہ داہر جو ظالم تھا اس کو تیس نیس کر کے رکھ دیا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنی فطری اور بنیادی تعلیم کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام چاہتا کیا ہے۔ باقی اگر کوئی کہے کہ میں ان کی طرح بنوں، ان جیسا لباس پہن لوں، ان جیسی شکل بنا لوں، ان جیسی ٹائی باندھ لوں، ان جیسی انگریزی بولنے لگ جاؤں تو میری بڑی عزت ہوگی، اللہ کہتا ہے غلط ہے۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم خود یہودی اور نصرانی نہیں بن جاؤ گے تب تک یہودی اور نصرانی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، نہ خوش ہو سکتے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جتنے مرضی ان کو اچھا بن کر پیش آئیں، وہ کبھی بھی دل سے قبول نہیں کریں گے آپ کو، وہ اندر سے آپ کے دشمن رہیں گے۔ کیوں کہ ان کو دشمنی مسلمان کے جسم سے نہیں، اس نظریے سے ہے جس کو مسلمان نے قبول کیا۔ اور جو کرسچن ہے، نصارہ، ان میں ایک درجے میں پھر بھی نرمی رہتی ہے ہر دور میں، کہ وہ سنتے بھی ہیں اور قریب بھی آ جاتے ہیں۔ اور اسلام میں بھی کرسچن بہت بڑی تعداد میں داخل ہوتے تھے اور ہو رہے ہیں، لیکن یہود اگر آپ غور کریں تو یہ اس وقت سے اب تک اپنی ضد پر، انکار پر، انا پر کھڑے تھے اور کھڑے ہیں۔ پھر عیسائیوں میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے جن کی وجہ سے وہ خود بھی بعض اوقات اسلام کے قریب آ جاتے۔ قرآن کریم میں یہ ساری تفصیلات ہیں، آپ دیکھ لیں۔ میں مثال دیتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کا پیغام پہنچا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف، اس نے اسلام قبول کر لیا، کرسچن تھا۔ ہرقل شاہ روم کی طرف جب پیغام پہنچا تو اس نے کیا رویہ رکھا آپ چیک کر لیں۔ مقوقس شاہ مصر کرسچن تھا، اللہ کے رسول کا خط گیا اور آپ دیکھ لیں کہ اس نے کس قدر نرم رویے کے ساتھ معاملات، بلکہ وہاں سے ایک باندھی بھی ہدیے میں بھیج دی اور تحفے بھیج دیے۔ لیکن دوسری طرف مدینہ میں جتنے بھی یہودی ان کے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، ان کے احبار اور ربی، آپ ان کو دیکھ لیں ان کے رویے کیا رہے۔ کعب بن اشرف، یہ ان کا ایک بہت بڑا آدمی تھا، ان کا ایک بڑا علامہ اور بڑا امیر آدمی تھا، اس کی یہ مانتے تھے، اور اس کے اندر ضد اور نام نہادی اور بدماشی آخر تک رہی، اور بعد میں اس کو قتل کروایا گیا اللہ کے رسول کے حکم پہ۔
اسی طرح سلام بن ابی الحقیق، حجی ابن اخطب، یہ بڑے بڑے ان کے نامی گرامی، موت تک یہ اسی طرح اڑے رہے، یہ نہیں مانتے تھے۔ اور دوسری طرف ان کے بادشاہ بھی عیسائیوں کے، نجاشی نے قرآن کریم سنا اور رو پڑا، حالانکہ کرسچن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ 6 کے آخر میں فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ آپ ضرور بے ضرور مسلمانوں کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مسئلے میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمنی کے لحاظ سے یہودیوں کو پائیں گے، کہ ان کے اندر جتنی دشمنی ہے دنیا میں کسی قوم میں مسلمانوں کی دشمنی نہیں۔ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہودیوں کے بعد جو مشرک ہیں ان کے اندر مسلمانوں کی دشمنی سب سے زیادہ ہوگی۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور آپ ضرور بے ضرور پائیں گے مودت اور محبت کے لحاظ سے مسلمانوں سے قریب تر، مسلمانوں کے حق میں ان کو جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان میں پھر بھی معاملات نرم چل جاتے ہیں، لیکن یہودیوں سے کبھی کوئی توقع آپ نہ رکھنا کہ وہ مسلمانوں کے حق میں ہوں گے۔